اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دوبارہ سے اسلحہ جمع کر رہا ہے، اسلحہ خرید رہا ہے، اور جو بھارت کے اندر تنقید ہو رہی ہے اس کے بعد یہ اس بات کا ایک قوی امکان ہے اور خدشہ ہے کہ بھارت ایک دفعہ پھر اٹیمپٹ کرے گا اور جارحیت کا مظاہرہ کرے گا۔ اس لیے چائنا جو ہے وہ بھی ویجیلنٹ ہے اور پاکستان بھی، اور چائنا کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوئی تو پاکستان کے ساتھ چائنا پہلے سے زیادہ منظم انداز میں اور بھرپور طریقے سے اور ہر اعتبار سے ساتھ ہوگا۔ جب یہ کہا جاتا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جو فوجی ساز و سامان ہے اب اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اب یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اور چائنا ایک فوجی اتحادی بن چکے ہیں، دفاعی اتحادی بن چکے ہیں۔ ایک اور چیز جو بتائی گئی کہ ایک اور تشویش جو گاؤں نے اٹھائی وہ یہ تھی کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا خطرہ تھا، جس پر بھارت سندھ طاس معاہدہ معطل رکھنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اور اس کے متعلق پروفیسر گاؤ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جنگ کی صورت میں اگر کوئی ملک پانی روکنے کے لیے ڈیم بند کرے یا بہاؤ کو روکے جس سے دوسرے ملک میں قحط یا انسانی جانوں کا نقصان ہو تو یہ جنگی جرم ہو سکتا ہے، اور اگر یہ حالت امن میں کیا جائے تو یہ انسانیت کے خلاف جرم ہوگا، یعنی پانی روکنا یا کسی آبی ذخیرے کو نقصان پہنچانا یہ جنگی جرم ہے، جنگی جرائم میں سے ایک ہے، اور یہ انسانی حقوق کے بھی خلاف سمجھا جاتا ہے عالمی قوانین کے تحت۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھارت کو یہ چائنا کی طرف سے تنبیہ ہے کہ ایسا مت کرے، اور یہ قانونی اور سفارتی ڈھال بھی تھی کہ چین اس معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور چین کا اس قدر واضح موقف سامنے آنے کے بعد بھارت کو اب اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ بھارت جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ دیگر ملکوں کے ساتھ مل کے اور یورپ اور رشیا کے دفاعی نظام کے ساتھ مل کے پاکستان کو کچا چبا جائے گا، اور اسی زون میں اس نے پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائکس کی اور میزائل پھینکے، تو اس کا نتیجہ پھر جو نکلا وہ دنیا بھر نے دیکھا، اور بھارت کے اندر تو اس وقت جو ہیں وہ کم از کم بھی کوئی 50 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ پاکستانی حملے کے نشانات بڑے واضح ہیں، اور چین نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اور طویل عرصے تک بھارتی منصوبہ ساز یہ سمجھتے رہے کہ بھارت کسی بڑی طاقت کے بغیر پاکستان کے خلاف محدود کارروائیاں یا ہائبرڈ جنگ لڑ سکتا ہے، اور لیکن چین کے واضح موقف نے اس کی ایک خام خیالی بھی دور کر دی۔